وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ پاک پروردگار سورہ فاتحہ کا ثواب بحق محمد وآل محمد چہاردہ معصومین سید الشہداء امام حسین کے صدقے و امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے بانیان مجلس کے مرحومین سمیت محفل میں موجود مومنین کے مرحومین سمیت اور وہ تمام مومنین جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں۔ پاک پروردگار تمام مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ دینا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، ان کی قبور کو محمد وآل محمد کے نور سے منور فرمانا۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ اسی امام بارگاہ میں 26 محرم، 27 محرم، 28 محرم اور 29 محرم کو 2:30 بجے دن میں مجالس اذاں ہوں گی۔ آپ تمام مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے۔ 26 محرم، 27 محرم، 28 محرم اور 29 محرم، اور اس کے بعد پہلی سفر سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ مومنات سے درخواست ہے کہ پابندی وقت کا خاص خیال رکھا کریں۔ 2:30 بجے دن کا مطلب ہے آپ 2:30 بجے دن میں تشریف لائیں تاکہ فرش اعضاء پہ آ کے جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار رضا خانے میں آؤ، وقت ہو چکا مجلس کا اب تشریف لے آؤ، عرضی قبول کیجیے تشریف لے آؤ، کہتے ہیں عزادار یہاں آئیں گی زہرا، یہاں آئیں گی زہرا، ممبر سے خطبہ ہوگا شہیدی کا تذکرہ، ممبر سے خطبہ ہوگا شہیدی کا تذکرہ، عرضی قبول کیجیے تشریف لے آؤ، زینب کا واسطہ ہمیں کچھ درد و غم نہ ہو، کچھ درد و غم نہ ہو، جو جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، عرضی قبول کیجیے تشریف لے آؤ، یا بنت نبی فاطمہ صلوات۔ بیداں بیبیاں اور عابد بیمار بھی ہے، بچوں رانڈوں کا یہی قافلہ سالار بھی ہے، بیریدہ بیبیاں اور عابد بیمار بھی ہے،
کس طرح ضبط کرے کیسے سنبھالے دل کو بیبیاں سر ہے کھلے اور کھلا دربار بھی ہے بیبیاں بستہ رسن اور کھڑے ہیں سجاد زیر مسند کے سرے سید ابرار بھی ہے روئے سجاد سرے شاہ کو جس دم دیکھا کیا نواسائے نبی ہوتا سزاوار بھی ہے ایک قدم چلنا بھی بے کو بہت مشکل تھا بیڑیاں پاؤں میں اور تو کے گلوخار بھی ہے کوئی غم ہونا بجوز ہم کو حسین ابن علی نقوی شاعر ہے تیرا گو کے خطاوار بھی ہے بیدا بیبیاں اور عابد بیمار بھی ہے سلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد، جام کوثر دے دیا فردوس میں گھر دے دیا، اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد، اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد۔ صلوات۔ حاجیوں کو غازیوں کو خم صحبائے ولا خود محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد، مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے آواز آئی یا علی
کہنے کے بعد عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد یا علی. جزاک اللہ. جنگ تو ہوتی مخالف سے سر میدان مگر جنگ تو ہوتی مخالف سے سر میدان مگر ایسی نوبت ہی نہ آئی یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات. میں یہاں زندہ کیا ہوئی حیرت کی بات. کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد. کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے. نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری یا علی یا علی. ہاتھ پھیلایا نہیں ہم ملنگوں نے کبھی. ہاتھ پھیلایا نہیں ہم ملنگوں نے کبھی. اپنی قسمت خود بنائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر. ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا. ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس. حرملا بشیر سے نظریں ملاتا کس طرح. حرملا بشیر سے نظریں ملاتا کس طرح. آنکھ تھی اصغر کی لیکن روب تھا
عباس کا آنکھ تھی اصغر کی لیکن روب تھا عباس ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بسم اللہ اللہم صلی اللہ بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا کہ ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا شیر کے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلا کس میں ہمت ہے کہ روکے راستہ عباس کا آسماں والوں سے صلوات سیداؤں طاہراؤں عابداؤں زاہدہ طیبہ راضیہ مرضیہ عادلہ ساجدہ زہرا بطول عذرا سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا جس کو مختار امر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی عصر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کے در سے ہو حلتا کو عطا انما کی اما کا ہے گوشہ کل کفا جس کا خود گواہ بنا فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا پورا قرآن ہی قصیدہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا جس کا بابا رسول عاشق رب جس کے بیٹے حسن حسین لقب یہ جہاں میں ہے سب سے اعلیٰ نسب جس کا شوہر علی امیر عرب سورہ نور جس کا شجرہ ہے
آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ جس کا ایک بیٹا ہے امام حسن، ایک بیٹا حسین شاہ زمن، ایک عباس مثل قلعہ شکن جس نے سیکھا علی سے جنگ کا پر، جس کا دریا پہ اب بھی قبضہ ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا، یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا کو پایا ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا، سیدہ و طاہرہ عابدہ و زاہدہ طیبہ راضیہ مرضیہ و عادلہ ساجدہ زہرا بطول الزہرا، صلوات۔ پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، ہائے زیر کفن بھی اس کی آنکھوں سے خون ہے جاری، یاد آ رہی ہے غربت سجاد کو پدر کی، روضے سے مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، ہائے باقر سے کہہ رہا تھا سادات کا گھرانہ، پہلو میں نہ جا کے میت نہ لے کے جانا، پہلے بھی ایک جنازہ گھر واپس آ چکا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، ہائے اب تو مدینے والوں تم کو سکون رہے گا، روئے گا اور نہ اس کی آنکھوں سے خون بہے گا، بابا کو رونے والا خاموش ہو گیا، بابا کو رونے والا خاموش ہو گیا ہے، بیمار کربلا کا تابوت
सज्जाद का जनाजा, बाजार को ये कैदी रोता हुआ गया है, बाजार को ये कैदी रोता हुआ गया है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। हाय मारा है इस तरह से जालिम ने जहर देकर, कट कट के बाहर आए इसके जिगर के टुकड़े, पहलू पे फातिमा के फिर जख्म एक लगा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। हाय ताबूत से लिपट कर कहती है कोई बच्ची, जिंदान से आई भैया बहन तुम्हारी, आंखें तो खोल लो सर पर मेरे रिदा है, आंखें तो खोल लो सर पर मेरे रिदा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। अकबर जो लाश फिजा दफना के उठ मौला, आई सदाए ज़ैनब बाकिर वतन चला जा, सज्जाद का जनाजा तैयार हो गया, सज्जाद का जनाजा तैयार हो गया है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। सूरह फातिहा। सलावत अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर भी सलावत सल्ली अला मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, बुलंद तर सलावत। अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, हाय सज्जाद से पूछो सर नंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सज्जाद से पूछो हाय छुपती थी नबी ज़ादी के पीछे, हाय किस शर्मो हया से और शिम्र का उन बीबियों के नाम बताना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो हाय बैठे हुए सब कुर्सियों पे
چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے ہائے بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پہ چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد جب والی سکینہ کو غسل دیتی تھی غاسہ ہائے تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو صلوات صلی اللہ محمد شروع کرتے ہیں مسیح اس طرح تہ منزلے صبر و رضا زینب نے کی اس طرح تہ منزلے صبر و رضا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی اس طرح تہ منزل فاتحہ حضرت زین العابدین بیمار کربلا لیزا لیزا آؤ بس اللہم صلی علی محمد پڑھنا ہے کچھ پڑھو گی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرج اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد صلی علی محمد وآلِ محمد ہائے ہوئے اسیر بلا میں جو سید ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد یتیم و بے کس و بے آشنا پہ تھی بیداد نظر نہ آتا تھا ایک شخص بھی پے امداد نگاہ یاس سے تکتے تھے چار سو ہر بار نگاہ یاس سے تکتے تھے چار سو ہر بار جفا گروں نے جفا بے شمار کی ہے نہ قدر سید علی وقار کی ہے نہ قدر سید علی وقار کی ہے یہ ظلم ڈھایا شہیدی کے ہائے دل بر پر تمام عمر
کے روتے روتے بسر نہ باقی کی رہ گیا ہائے کوئی بھی یاور لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا اب تر لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا اب تر تڑپتے باپ کی تشنا لبی پہ تھے ہر دم لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا اب تک لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا اب تک بدر کے آگے ہی سجاد تھے تھے بہت بیمار بدر کے آگے ہی سجاد تھے بہت بیمار بڑے تھے بسر ترے غم پر بحالت ناچار پڑے تھے بستر غم پر بحالت ناچار ہائے ترس نہ کھاتا تھا لاغر پہ کوئی ظلم شاہ ترس نہ کھاتا تھا لاغر پہ کوئی ظلم شاہ جہاں سے اٹھ گئے تھے سارے یاور و انصار جہاں سے اٹھ گئے تھے سارے یاور و انصار ہائے کریں جفا پہ جفا کس طرح نہ بانی شر حسین مر گئے ہیں کوئی اب نہیں سر پر حسین مر گئے ہیں اب نہیں کوئی سر پر تڑپ رہے ہیں جو بستر پہ عابد بیمار تڑپ رہے ہیں جو بستر پہ عابد بیمار نہ کوئی حامی تھا باقی نہ یاور و انصار نہ کوئی حامی تھا باقی نہ یاور و انصار زہر ہائے جگر کے بھی ہو گیا تھا پار زہر ہائے جگر کے بھی ہو گیا تھا پار ہائے پکارتے تھے پدر ہو کہاں میں تم پہ نثار پکارتے تھے پدر ہو کہاں میں تم پہ نثار صدائے حضرت شبیر کان میں آئی صدائے حضرت شبیر کان میں آئی ہائے میں ہوں سرانے کھڑا ہے پدر کے شیدائی میں ہوں سرانے کھڑا ہے پدر کے شیدائی ہائے عزیز و سینہ و سر پیٹو اٹھ گئے سجاد عزیز و سینہ و سر پیٹو اٹھ گئے سجاد یتیم ہو گئے باکر ہوئی نئی بیداد یتیم ہو گئے باکر ہوئی نئی بیداد ہائے پچھاڑے کھاتے ہیں لاشے پہ بادل ناشاد پچھاڑے کھاتے ہیں لاشے پہ بادل یہ ناشاد رو کے کہتے ہیں پہ ہم کہ میں ہوا برباد یہ رو کہ کہتے ہیں پہ ہم کہ میں ہوا برباد تمام عمر نہ چین آپ کو ملا کچھ بھی یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا کیا کچھ بھی یہ صبر تھا کہ کسی کا گلا کیا کچھ بھی ہائے پدر کو غسل و کفن دیتا ہے یتیم و یسر پدر کو غسل و کفن دیتا ہے یتیم پدر تو خون روتا ہے بیٹا پدر کے لاشے پر تو خون روتا ہے بیٹا پدر کے لاشے پر جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت پہ یہ نظر جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت پہ نظر جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت شہ پہ نظر لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ فغان جگر لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ فغان جگر یہ کیسا زہر عدو نے دیا خدا کی پناہ
یتیم ہم کو لئی نے کیا خدا کی پناہ، یتیم ہم کو لئی نے کیا خدا کی پناہ، ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد۔ نہیں بس اب سونیا صاحب نہیں نوحہ دیکھنا آئی بھی اندر آئی اوپر ہاں وہ کرے گی کہ ہاں چلو اچھا اچھا سوری میں سے میری کر دیتا برائے سلامتی امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام صلوات۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی پاک خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ مبینات شروع کرنے سے پہلے دعا، میرے کریم اللہ اس پاک پرسے کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آپ سب کا آنا، بانیان مجلس کی سفر ماتم بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث ذکر کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں۔ میرے مالک جو میری بہن ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھی ہے، تجھے اسی ذکر کا واسطہ اکثر کہتی ہوں مالک ہمارے ہاتھ کہاں اس قابل ہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھا سکیں، اگر جرت کرتے ہیں تو فقط انہی کا صدقہ تجھے اسی ذکر کا واسطہ میری جو بہن ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھی ہے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے سب کا دامن مراد بھر دے۔ میرے مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمارے پاک امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے مالک ہمارے پاک امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ شفا کے لیے کہا ہے در زہرا اظہر، جو بیمار ہیں احمد مریم مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ با محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم جعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم جل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनु मअस्सादिकीन सलवात। मोमिनात, सूरह तौबा से बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है। यकीनन मेरी बहनें इसका तर्जुमा भी जानती होंगी और पहले भी कई मरतबा इस आयत पर मजालिस समात फरमाई होंगी। मुख्तसर आयत लेकिन इतनी जामिया कि उस करीम ने गोया पूरे दीन में इसको बंद कर दिया और हमें हुक्म दिया कि तुम किस तरह निजात की राह हमें बताई है कि ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनु मअस्सादिकीन। दो काम उस करीम ने फरमाया कर लो तो फिर तुम्हारे लिए निजात है कि ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये दो रास्ते उस करीम ने बताए हैं कि ये इख्तियार कर लो तो फिर तुम्हारे लिए निजात है। एक तकवा इख्तियार करने का हुक्म है, एक सच्चों के साथ का। अब तकवा क्या है? पहले तो हमें ये समझना है, हमें हुक्म है कि तकवा इख्तियार करें। तकवा किसको कहते हैं? तकवा क्या है? आम हमारे नज़दीक अगर कोई फ़र्ज़ रोज़ों के साथ सुन्नती रोज़े रखना शुरू कर दे या जानेमाज़ पे ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दे तो हम कहते हैं ये बड़ा मुत्तकी है। और फिर वो करीम फरमा रहे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं खल्क़ फरमाया जिन्न और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। अब इबादत क्या है? तकवा और इबादत का एक ही मफ़हूम है। हमारे नज़दीक इबादत क्या है? मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि बात मकसद खिताबत नहीं है, बात बच्चियाँ भी नहीं कह के बात मुश्किल थी, समझ नहीं आई। देखें इबादत किसको कहते हैं? हमारे नज़दीक मैं आई हूँ, मेरी कोई बहन 2 घंटे से अंदर जानेमाज़ पे बैठी हुई है, मैं उसका पूछती हूँ तो ये कहेंगे कि अंदर वो इबादत कर रही है। हमारे नज़दीक जानेमाज़ पे बैठना इबादत है, जानेमाज़ समेटा इबादत ख़त्म। इबादत का मफ़हूम क्या है? जबकि अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने तुम्हें खल्क़ की इबादत के लिए किया। और अगर सिर्फ जानेमाज़ तक इबादत महदूद है तो फिर हम जानेमाज़ से उठे क्यों जब हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है। इबादत का असल मफ़हूम है रज़ाए इलाही का हसूल, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का नाम इबादत है। और आसान कर दूँ, मेरी एक बहन सारी रात जानेमाज़ पे बैठी है, उसका जानेमाज़ पे बैठना उसकी रज़ा के मुताबिक नहीं है। दूसरी मेरी बहन अपने फ़राइज़ अंजाम दे के उसकी रज़ा के मुताबिक सो गई है तो उसका सोना इबादत है। अगर एक मेरी बहन घर में बैठी है, अपनी तरफ से जानेमाज़ बिछा के बैठी है, अगर उसका बैठना जानेमाज़ पर उसकी रज़ा के मुताबिक नहीं है तो वो जानेमाज़ पे बैठना इबादत नहीं है। दूसरी मेरी बहन बाज़ार गई है, उसकी रज़ा के ऐन मुताबिक गई है तो उसका इबादत, बाज़ार जाना भी इबादत है। अल्लाह हमें फरमा रहा है कि आप घर का काम करो, मेरी रज़ा के मुताबिक करो तो मैं तुम्हारे घर के काम को भी इबादत बना दूंगा। बच्चियां स्कूल जाएं, उसकी रज़ा के मुताबिक जाएं तो अल्लाह फरमा रहे हैं उनका स्कूल जाना भी इबादत है। अल्लाह हमें फरमा रहे हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया में खल्क़ इसलिए किया है कि अपनी ज़िंदगियों को मेरी रज़ा के मुताबिक गुजारें। सिर्फ इबादत जानेमाज़ पे बैठ के ना समझें कि हम उसकी रज़ा को हासिल करें, बल्कि अल्लाह फरमा रहे तुम अपनी ज़िंदगी को, उठने को, बैठने को, घर के काम को, आने जाने को मेरी रज़ा के मुताबिक गुजारो तो मैं तुम्हारे चलने को भी इबादत, तुम्हारे उठने को इबादत, तुम्हारे फरमाया कि असल इबादत अल्लाह की रज़ा के हसूल का नाम इबादत है। ये नहीं कि हम जानेमाज़ में अपने आप को अल्लाह की रज़ा का पाबंद रखें और जानेमाज़ पे भी बैठें तो ये देख के बैठें कि हमारी इबादत जो है अपनी मर्ज़ियों से नहीं, उसकी रज़ा के मुताबिक है, उसकी रज़ा है तो फिर इबादत है। तकवा भी यही है। तकवा ये नहीं है कि आप रोज़ा तो रखें लेकिन रोज़े में जो अमल है उसकी रज़ा के मुताबिक ना करें
تو پھر روزہ روزہ نہیں ہے. اپنے کو کریم فرما رہے ہیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو میری رضا کے مطابق گزارو تاکہ میں تمہاری ساری زندگیوں کو عبادت بنا دوں. اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو, اپنی زندگیوں کو میری رضا کے مطابق گزارو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کا ساتھ جو ہے اللہ فرما رہا ہے. اور جب آیت نازل رہی تھی تو حضور سے صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ جو فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ سچا کون ہے؟ فرمایا وہ سچا میں وقت کا محمد ہوں. اللہ نے فرمایا اسی لیے ہر دور میں ایک محمد کو اتارا, اور یہ آیت قرآن میں موجود رہی, ہر دور میں یہ آیت موجود رہی اور پکارتی رہی تقوی اختیار کرو اور سچے وقت کے محمد کے ساتھ ہو جاؤ. آج بھی اس آیت کا قرآن میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے بے شک پردہ غیب میں صحیح ایک وقت کے محمد موجود ہے, اور اللہ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرو اور اس وقت کے سچے محمد کے ساتھ ہو جاؤ. جی اس لیے دیکھیں یہ آج کا جو وقت ہے یہ بہت ہی نازک وقت ہے. ہمیں اپنے آئمہ کے ساتھ اپنے پاک امام, کیوں جو ہمارے وقت کے امام ہیں وہ کل ہدایت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء تک, مولا کائنات علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کل نبوتوں کل امامتوں کے مجموعے کا نام ہے قائم آل محمد. آج جو ہے ہمارے امام کا ذکر ہے تو میں یہ چاہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پورا عشرہ میں نے پڑھا ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام عقیدہ رجت پر. آج ہمارا کیا حق ہے کہ یہ ہمارے وقت کے امام جو ہیں یہ ساری امامتوں کے نمائندے ہیں. آج ہم اپنے پاک امام کو صدا دیتے ہیں, اللہ جل کہتے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے امام کی تیاری کیا کی ہے. انشاءاللہ رجت تو ہونی ہے نا. قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وَأَشْرِقَاتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دن زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی, کتاب رکھ دی جائے گی, نبیوں کو بلایا جائے گا, شہداء کو بلایا جائے گا, اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا. یہ کون سا دن ہے؟ صرف دو گروہ, یا نبیوں کو بلایا جائے گا یا شہداء کو بلایا. یہ روزے محشر نہیں ہے, کیونکہ روزے محشر جو ہے روزے محشر تو ساری مخلوق نے آنا ہے نا. یہ روزے رجت ہے جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا. اور بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 630 پر ہمارے پاک چھٹے امام کا فرمان ہے مولا فرما رہے کہ جس کا عقیدہ رجت اور معراج پر نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جن کو رجت کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ نظریہ رجت کیا ہے, اب وہ وقت قریب ہے. جن کو پہلے نہیں پتا تھا ان کو تو نہیں پتا تھا. اب دیکھیں کہ جب ہمارے اور دعائے عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں, مولا کا فرمان ہے جو 40 دن مسلسل دعائے عہد پڑھ لے اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے امام کی زیارت نہ کر لے گا. دعائے عہد, مجھے یقین ہے میری اکثر بہنیں دعائے عہد جو پڑھتی ہیں, دعائے عہد میں کیا ہے؟ دعائے عہد میں رجت ہی تو ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم ان حالا بینی و بینہ جعلتا علل عبدن حتما مقضیا, کہ یا اللہ اگر ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان میں موت حائل ہو جائے تو پھر ہمیں ایسے اٹھانا کہ ہم کفن کو جھاڑتے ہوئے ہاتھ میں تلوار اور نیزہ لیے اپنے امام کی نصرت کے لیے اٹھے. یہ کیا ہے؟ یہ رجت ہے. اور جب مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کس کس کی رجت ہوگی, تو مولا نے فرمایا تھا کہ جو ایمان میں بہت بڑھ جائیں گے یا کفر میں بڑھ جائیں گے.
کیونکہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے کہ ایک دن زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی، نبیوں کو بلایا جائے گا، شہداء کو، صرف 2 گروہوں کو مینشن کیا ہے، صرف 2 گروہوں کو بلایا جائے گا۔ ادھر سے انبیاء آئیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر فرعون بھی آئے گا، ادھر سے ظلم کرنے والے آئیں گے، ادھر سے جناب ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، تو ادھر سے نمرود آئے گا، ادھر سے جناب نوح آئیں گے، ادھر سے ظلم کرنے والی قوم آ جائے گی، ادھر سے امیر کائنات علیہ السلام آئیں گے، ادھر سے غاصب اور قاتل آئیں گے، ادھر سے شہزادی آئیں گی، ادھر سے غاصب اور قاتل آئیں گے، ادھر سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئیں گے، ادھر سے زہر دینے والے قاتل آئیں گے، ادھر سے امام حسین علیہ السلام آئیں گے، ادھر سے یہ سارے قاتل آئیں گے، اور تخت پہ جج بن کے ہمارے وقت کے امام بیٹھے ہوں گے، کیونکہ منتقم جو ہیں وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ یہ رجت ہے کہ جب سارے پلٹیں گے، آج جو خواہش رکھتی ہیں نا، ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان تلواروں کی باڑ میں ڈال کر اپنی جانوں کو قربان کرتے۔ جو خواہش رکھتے ہیں یہ رجت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں جو خواہش رکھتے ہیں پھر میں کربلا کو بھی پلٹاؤں گا، کربلا والوں کو بھی، اور جو خواہش رکھتے ہیں سب لبیک کہتے ہوئے پلٹیں گے۔ تو آج پھر ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ عہد کریں۔ مولا فرما رہے جو آج عہد کرتے ہیں نا، جب مولا کا ظہور ہوگا کعبے کی چھت پر، اور جب میرے مولا تعارف کروائیں گے، کیونکہ یہ کل ہدایت کا مجموعہ بن کے ہمارے امام آئیں گے، اور کعبے کی چھت پر جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو ہمارے پاک امام اپنا تعارف کروا کے لوگوں کو فرمائیں گے، یا محشر الناس علی من ارادہ این ینذر آدم و شیس فہل انا اذا آدم و شیس علی من ارادہ این ینذر و ولد ساما فہل انا آدم و ساما، فرمایا آدم اور فرمایا کہ جو دیکھنا چاہتا ہے، انا من ارادہ این ینذر ابراہیم و اسماعیل فہل انا ذا ابراہیم و اسماعیل، انا من ارادہ این ینذر موسیٰ و یوشع فہل انا موسیٰ و یوشع فہل انا ارادہ عیسیٰ و شمونا فہل انا عیسیٰ و شمونا، الا من ارادہ ینذر محمد مصطفیٰ و علی مرتضی فہل انا ذا محمد مصطفیٰ و علی مرتضی، انا من ارادہ ان ینذر حسن و حسین فہل انا ذا حسن و حسین، انا من ارادہ ان ینذر احمد ولد الحسینی، فرمایا فہل انا آئمت، میرے مولا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمائیں گے، او لوگوں مجھے پہچانو، جو دیکھنا چاہتا ہے، جو آدم اور شیس کو دیکھنا چاہتا ہے، میں آدم بھی ہوں، میں شیس بھی ہوں، جو دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بیٹے سام کو میں نوح بھی ہوں، میں سام بھی ہوں، اگر کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے میں ابراہیم بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، اگر کوئی موسیٰ کو یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے میں موسیٰ بھی ہوں، یوشع بھی ہوں، اگر کوئی عیسیٰ شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں، شمعون بھی ہوں، اگر کوئی محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے میں محمد مصطفیٰ بھی ہوں، میں علی مرتضیٰ بھی ہوں، میں حسن مجتبیٰ بھی ہوں، میں کریم کربلا بھی ہوں، اگر کوئی 9 حسین کے بیٹوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو سارے آئمہ کا نچوڑ بن کے میں قائم آل محمد آیا ہوں۔ تو پھر اس وقت جو آج آپ کا عہد کیا ہوا ہے نا، اس وقت مولا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج دعائے عہد پڑھتے ہیں، جو مولا کو پکارتے ہیں، جو مولا کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مولا ہم آپ کا انتظار کرتے تھے۔ آج وقت ہے عہد کا، جو آج عہد کرتے ہیں جب ظہور ہوگا تو جیسے مقناطیس کھینچتا ہے اسی طرح اس طرح سارے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیونکہ دیکھیں کہ جو مولا کا ظہور ہے، عید غدیر پہ ہمارا دین کامل ہوا ہے نا، عید غدیر پہ ہمارا دین کامل ہوا، اکمل ہو گیا ہمارا دین، کس سے؟ علی ولی اللہ سے، مولا کی ولایت سے ہمارا دین۔ تو عید غدیر جز ہے، جب ہمارے مولا کا ظہور ہے وہ عید غدیر کا کل ہے، کیونکہ دین کامل ہوا ہے علی ولی اللہ پر، اور جب ہمارے امام آئیں گے وہ علی ولی اللہ کو کامل کریں گے، زمانے کو بتائیں گے کہ میرے دادا علی کی ولایت کیا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ
زمانے کو بتائیں گے کہ میرے دادا کی ولایت کیا ہے. اس لیے جب مولا پکاریں گے، جب مولا کی صدا ہوگی، جب مولا کا ظہور ہوگا، تو پھر اس وقت کے لیے آج کی ہماری جو کی ہوئی تیاری ہے، کیونکہ جانا تو ہے ہم نے، جو ارادہ رکھتے ہیں وہ کریم ہے. مولا فرماتے ہیں تم اپنا عہد نبھاؤ، ہمیں اپنا عہد نبھانا آتا ہے. اب میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت یہ عہد کا وقت ہے. دعائے عہد میری بہن کوئی ٹائم کی وجہ سے نہیں بھی پڑھ سکتی، روز نہیں پڑھ سکتی، آپ کو پورے دن میں وقت نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. اگر رات کو لیٹ بھی گئی ہیں نا، آپ کو یاد آیا ہے کہ آج میں نے اپنے مولا کا عہد نہیں کیا، فوراً اٹھ جائیں سر کو ڈھام کر. یہ وہ ضروری تقاضا نہیں کرتے کہ جان نماز بھی آپ بچائیں، لیکن اپنے امام کو پورے دن میں ایک مرتبہ، مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو اپنی ماں سے کہتے ہو، وہ ایک ماں ہے، میں 70 ماؤں سے بڑھ کے ہوں. مولا چاہتے ہیں کہ مجھ سے چند منٹ گفتگو کرو، عہد کرو. انتظار ایسا عمل ہے کہ ابو جارود صحابی نے پوچھا کہ مولا انتظار یہ نہ ہو ہم انتظار کرتے کرتے مر جائیں اور مولا کا ظہور نہ ہو. تو مولا نے فرمایا کہ والذی نفس بیدی، اس کی شان و عظمت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ہمارے قائم کا انتظار کرتے کرتے مر جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بستر مرگ پہ مرا ہے، وہ سمجھے ہمارے قائم کے ظہور میں مرا ہے، ہمارے قائم کے خیمے کے اندر مرا ہے. اس لیے انتظار امام زمانہ علیہ السلام اتنا ضروری ہے. معصومین فرماتے ہیں جس کو 1 مہینہ گزر جائے، 1 مہینے میں وہ 1 دن بھی ہمارے قائم کا انتظار نہ کرے تو ایسے بے دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ واحد 2 عبادتیں ہیں جس میں اللہ کی ذات کو شامل ہے. ایک اللہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود میں شامل ہے. دوسرا اللہ فرما رہا ہے تم بھی انتظار کرو، انا من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیونکہ ہمارے امام جو ہیں وہ اللہ کے بھی منتقم ہیں. آپ جانتے ہیں جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تھے اور نور کا دائرہ تھا اور اللہ نے تعارف کروایا، میرا حبیب یہ تیرے نور کا دائرہ ہے. اس میں سارے آئمہ ایک نور قیام کی صورت میں درمیان میں کھڑا تھا. اللہ نے تعارف کروایا. دعائے توسل پڑھتی ہے نا، سب آئمہ کے نام آئے، بیٹھے رہتے. کیوں؟ کیا وجہ؟ فضیلتوں میں تو ہمارے امام بڑے نہیں ہیں نا، حضور پاک یا مولا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ان بڑوں نے بھی چاہا ہے کہ جب قائم کا نام آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کس لیے؟ کہ یہ قائم آل محمد ہیں، ان کی وجہ سے قائم ہے. اللہ فرما رہے لولا کا لما خلقت الافلاق، میں کائنات کو خلق نہ کرتا، کچھ نہ بناتا. زمین و آسمان بنے ہیں 14 کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. کل کائنات، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جن، ملک، فرشتے، پوری کائنات 18,000 عالمین کو اللہ نے قائم کیا ہے. یہ قائم ہے تو 14 کی وجہ سے. 14 قائم ہے قائم آل محمد. اس لیے جی ہے، اس لیے لقب ہے قائم آل محمد. قیام کی صورت اللہ نے فرمایا میرا حبیب یہ جو درمیان میں ہے یہ قائم ہے، تو بھی اس پہ فخر کر، میں بھی فخر کرتا ہوں. یہ سارا دائرہ ہی اس پہ فخر کرے، کیونکہ یہ میرے دشمنوں سے بھی انتقام لے گا، تیرے دشمنوں سے بھی انتقام لے گا. یہ ہے قائم آل محمد. اور میرے امام ہی جمع الجمال ہے. جب اللہ کا سارا حسن و جمال، اللہ کا سارا کرم، جب 14 کی ساری بلندیاں اور حسن اکٹھے ہو کے منزل آخر پہ آ جائے، اس کو قائم آل محمد کہتے ہیں. جی اس لیے جو ہم مولا کو پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یہ صاحب العصر والزمان، عصر کہاں سے نکلا ہے؟ عصر نکلا ہے اسیر سے. عصر ایک تو زمانہ بھی ہے نا، ایک مطلب ہے اس کا اسیر. اسیر کہتے ہیں کسی چیز کے نچوڑ کو. اسیر جیسے عربی میں اسیر کہتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جوس کے اوپر، کسی چیز کی افادیت، کسی چیز کی بلندیاں، کسی چیز کی طاقت کو جب اکٹھا کیا جائے تو وہ اسیر بنتا ہے. اسیر سے نکلا ہے عصر. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، 1,24,000 انبیاء کی
جب ساری ہدایت، ساری عظمتوں کو، ساری بلندیوں کو سمیٹ کے پہلے امام سے آخری امام تک ہر امام کی جب عظمتوں بلندیوں کو سمیٹ کر اکٹھا کیا تو اس کا نام قائم آل محمد ہے. جی یہ اس کا نام قائم آل محمد. یہی وجہ ہے. تو آج دیکھیں ہمارے امام نے تو ہمیں بنانا ہے. رجت کا دن جو ہے سب کی رجت ہونی ہے. ان کی جو آج دل میں جستجو رکھتے ہیں وہ جائیں گے جو آج دل میں ارادہ رکھتے ہیں. تو ہمارا کیا حق ہے؟ روز ہم امام کو اللہ جل تو کہتے ہیں، اللہ جل کہتے ہیں، لیکن مولا کو ہم بلا رہے ہیں کہ مولا آ جائے، اللہ جل مولا آ جائے. لیکن بلا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ پورے دن میں آپ یہ نوٹ کریں، آپ نے مولا سے عہد کیا ہے پورے دن میں کہ مولا جب انتقام شروع ہو تو مولا ہمیں بھی شمار فرما. عہد کیا ہے آپ نے، پورے دن میں انتظار کیا ہے مولا کا کہ مولا آج کے دن ہماری حاضری لگا لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جانے نماز بچھا کے بیٹھیں اور بہت لمبی لمبی عبادتیں نہیں. وہ کریم ہے، وہ فرما رہے. ہمارے امام فرماتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہمارے امام غائب ہیں، مولا فرماتے ہیں میں ایک لمحہ اپنی نظریں تم سے ہٹا لوں تو ہمارے دشمن تمہیں ختم نہ کر دیں. تمہارا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر وقت تم اپنے امام کی نظروں کے پہرے میں ہو. ہر وقت اپنے امام کی نظروں کے پہرے میں تم ہو. جب ہمارے امام دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حق ہے؟ پورا دن گزر گیا، نہ آپ نے مولا سے عہد کیا جو کہ عہد کا وقت ہے. جو آج جتنا عہد کرے گا اتنی جلدی میرے مولا اس کو بلائیں گے. وہ فرماتے ہیں تم اپنا عہد کرو، میں اپنا عہد نبھانا چاہتا ہوں. پورے دن میں آپ نے کوئی عہد نہیں کیا، پورا دن گزر گیا، آپ نے مولا کا انتظار نہیں کیا، نہ آپ نے کوئی مولا کے لیے تیاری کی. آپ کی بات نہیں، میں اپنی بات کر لیتی ہوں. دیکھیں ایک دن پورا گزر گیا، نہ میں نے مولا سے کوئی عہد کیا، نہ میں نے مولا کا انتظار کیا، نہ میں نے مولا سے گفتگو کی، نہ میں نے مولا کو یاد کیا کہ مولا آپ ہمارے وارث امام ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ ہیں. مولا آپ کی نظر ہر وقت میرے پہ ہے. میں نے ایک دن یاد نہیں کیا، دوسرے دن یاد نہیں کیا، تیسرے دن میں مجلس میں آ کے بیٹھ گئی اور میں نے ہاتھ بلند کر کے مولا کو کہا یا امام اللہ جل، یا امام اللہ جل. تو آپ انصاف سے بتائیں یہ اللہ جل کیسا اللہ جل ہے؟ اب مولا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا اللہ جل، مولا جلدی آ جائیں. نہ میں نے آپ سے کوئی عہد کیا ہے، مولا جلدی، اللہ جل جلدی، مولا جلدی آ جائیں. میں نے آپ کا کوئی انتظار نہیں کیا، مولا جلدی آ جائیں. میری کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ کو یاد کیا ہے. دیکھیں اب یہ اللہ جل کیسا ہے؟ یہ اللہ جل ایسا ہی ہے جیسے کوفیوں نے خط لکھا تھا. ہمارے امام کیوں خون کے اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہمارے امام دعائے سرداب میں کیا مولا دعا کرتے ہیں؟ اپنی ریت کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے. مالک بدبخت ہیں، گناہوں میں گھر گئے ہیں، لیکن مالک میرے پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، مالک ان کے گناہوں کو بخش دے. جب ہمارے امام کا اتنا ہم پہ کرم ہے تو آج سوچنے والی بات ہے. مولا نے فرمایا جس کا عقیدہ رجت پہ نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں، میری جس بہن کو رجت کا پتہ ہی نہیں ہے، جس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پلٹ کے جانا ہے. ہم نے اپنے امام کی نصرت، ہاں دعائے عہد تو پڑھتے ہیں. میں پورا عشرہ میں نے اس دفعہ رجت اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام پہ پڑھا. تو میری بہن نے مجھے کہا کہ میں مسلسل کئی سالوں سے دعائے عہد پڑھ رہی ہوں، لیکن اس فلسفہ کا، اس تہہ میں یہ باتیں مجھے پتہ نہیں تھا. اب وہ وقت قریب ہے کہ میرے مولا نے کئی سال پہلے انڈیکیٹ کیا تھا. سوچ کے نہیں پڑھی، اس ممبر پہ ہاتھ ہے جو آپ کی امانت ہے وہ آپ وصول کریں گی کہ بہار الانوار جلد نمبر 12 پیج 561 پہ مولا کائنات علیہ السلام کی ایک لکھی ہوئی کوٹیشن ہے جس پہ روایت ابایا اسدی ہیں مولا کے صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا اور مولا نے فرمایا کہ اے ابایا اسدی ایک وقت ایسا آئے گا. تب مولا فرما رہے ہیں، اس کا مطلب جب وقت آئے تو تیار رہنا. وہ وقت ایسا آئے گا کہ جب مصر میں ہم اپنا ممبر بنائیں گے، شام کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آج شام میں دیکھیں نا کیا حالات ہیں. میری شہزادی کا حرم خالی پڑا ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. حالات یہ ہے. مولا تب بتا رہے ہیں کہ ہم شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور مولا فرما رہے ہیں ہم یہود و نصارہ کو عرب سے نکال باہر کریں گے. بالکل یہ الفاظ ہیں کیونکہ مولا کا فرمان ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. پڑھ سکتی ہیں، میں نے حوالہ دے دیا. بہار الانوار جلد نمبر 12 پیج
561 پڑھ سکتی ہیں. مولا نے فرمایا ہم یہود و نصارہ کو عرب سے نکال باہر کریں گے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عرب سے نکال دیں گے اور وہ عرب جو آج بھولے بیٹھے ہیں ولایت کو، جو بھولے بیٹھے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی ہے، مولا فرماتے ہیں پھر ہم اپنے عصا سے عربوں کو ہانکیں گے، پھر بتائیں گے کہ اصل دین کیا ہے. اس لیے وہ ساری نشانیاں تو ہمارے سامنے ہیں. اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب مولا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے مولا انتظار کر. کب میں دیکھو پورا دن گزر جائے اور آپ نے ایک دن میں ایک دفعہ بھی نہ عہد کیا ہے مولا سے، نہ انتظار کیا ہے، نہ تیاری کی ہے، نہ مولا کو مخاطب کیا ہے، نہ مولا کو یاد کیا ہے. پھر آپ خود ہی بتائیں. میں اپنی بات کرتی ہوں، میں نے نہیں یاد کیا، پھر میں کیوں مولا کو اللہ جل کہہ رہی ہوں؟ اللہ جل کو اتنی آسان منزل نہیں ہے. ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اسکول گئے، ٹیوشن گئے، کسی نے یہ پوچھا آج مولا کا انتظار کیا، آج حاضری لگوائی، آج مولا سے عہد کیا، مولا سے عہد کیا کہ مولا ہمیں بھی آپ اٹھائیں. آج مولا کے لیے ایک تیاری چھوٹی سی، آج مولا کو ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا. ہمارے مولا تو ہر وقت نظریں رکھے ہوئے ہیں کہ کب کس طرح میری تیاری ہو. کیوں مولا خون رو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے. لیکن ہم ہر وقت مولا کو صدائیں دیتے، مولا آ جائیں آ جائیں. ہم نے آ جائیں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ مطالبہ ہی نہیں کرتے. تیاری کیا کرنی؟ دیکھیں تیاری یہ ہے کہ ہم نے نہ ادھر بھی دیکھنا آسان ہے، ادھر بھی ادھر بھی. ادھر دیکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے. تیاری کا آپ دائرہ بنا لیں کہ آج ہم بیٹھے جن کو پہلے نہیں پتا، رجت کا کانسیپٹ نہیں ہے، جن کو نہیں پتا کہ ہم نے عہد روز کرنا ہے، ہم نے روز انتظار کرنا ہے. مولا نے وعدہ کی ہے، دیکھو جتنا مضبوط عہد ہوگا اتنی جلدی تم اپنے امام کے پاس پہنچو گے. تو پھر ہمارا کیا حق ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اب کیا تربیت دیں، کیسے بتائیں کہ کس طرح روز امام سے عہد کرو، روز انتظار کرو. تیاری کیا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، ہم اس منزل پہ ہیں نہیں. یہ نہیں کہ ایک دن میں ہم تیاری باندھ کے کہیں جی ہماری نہیں. اپنا تیاری کا دائرہ بنا لیں. دائرہ جب بنائیں گے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی برائی ہے. ہر بندہ ادھر دیکھے، اپنے آپ کو اپنا تجزیہ کریں، ادھر ادھر نہیں، کیونکہ اکیلے ہی جانا ہے. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے نا. کسی میں بے نمازی کی مثال دے، کسی میں چغلی، غیبت، فساد، جو بھی ہر ایک میں. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں پرفیکٹ ہوں؟ کوئی بھی نہیں. ہر بندہ اپنی تیاری کرے تھوڑی تھوڑی. مولا فرم مثال دے رہی، کسی کو بے نمازی کی بری عادت، وہ گھر جا کے جانماز بچھا دے کہ بس میں نے رجت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، میں نے اٹھنا ہے. مولا میں نے جانماز بچھا دی ہے. مولا فرماتے چند دن تم کوشش کرو، اگر کھینچ کے قریب نہ کر لیا تو تمہارا امام ہی نہیں. اس لیے یہ وقت اہم ہے کہ ہمیں اپنے امام کی تیاری کرنے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح ہم نے مولا سے عہد کرنا ہے. روز دعا مانگے، مولا سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے، توفیق مانگے. ہم دیکھیں کوئی زیارت آتی ہے، کوئی زیارت آئے، ہم منتیں مانتے ہیں. منت مانتے ہیں کس کے لیے؟ میری بیٹی، میرا بیٹا، اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے، بیٹی بیٹا، سارے رشتے. یہ تو دنیاوی ہے نا، مانگے ان کا صدقہ ہی ہم نے مانگنا ہے. لیکن مجھے بتائیں کتنی میری بہنیں ہیں کہ جنہوں نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ اس زیارت کا صدقہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے امام سے عہد کروں، مجھے توفیق. یہ توفیق جتنی کوئی مانگے گا اتنی وہ آپ کے دامن میں ڈالیں گے. جب زیارتیں آئے تو کتنی میری بہنیں ہیں، یقین مانے بچوں کی دعا، بیٹے کی دعا، رشتہ دار کی دعا، یہ ساری دعائیں ان کی ہیں جو آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے. تو یہ مانگ لیا کریں کہ مولا اے کریم اللہ ان کا صدقہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام سے وفاداریاں کریں، ہم اپنے امام سے عہد کریں. یہ انتظار کا یہ وقت بہت قریب ہے، بہت قریب انشاءاللہ وقت ہے. تو آپ عہد نبھائیں، انتظار کریں، تیاری کریں. مولا نے فرمایا تھوڑی سی کرو گے تو پھر، کیونکہ دیکھیں جب میرے امام کا ظہور ہوگا اور جب کعبے کی چھت پہ میرے امام فرمائیں گے، کیونکہ میں نے بتایا ہے نا کہ یہ جو عید غدیر ہے وہ جز ہے، میرے امام آئیں گے تو پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت کے دائرہ اس دن کامل ہوگا، اکمل ہوگا جس طرح دین کامل ہوا ہے علی ولی اللہ پر. اس دن علی ولی اللہ کامل ہوگا کہ جب
جناب بلال کو حضور نے فرمایا تھا اذان دے تو پھر 7 میل سے قافلے واپس آنے لگے تھے جب جناب بلال نے فرمایا حی علی خیر العمل، لیکن جب ہمارے امام کعبے کی چھت پہ پکاریں گے حی علی خیر العمل تو پھر قبریں پھٹنے لگیں گی۔ جو آج عہد کرتے ہیں، جی آج عہد کرتے ہیں، وہ مولا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کیونکہ سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کن کو بلایا جائے گا؟ نبیوں کو، شہداء کو۔ ادھر سے شہداء آئیں گے، نبی آئیں گے، ادھر سے مجرم آ جائیں گے کٹہرے میں۔ اور آپ یہ ذرا غور کریں، جب یہ آئیں گے تو مقدمہ مولا کائنات علیہ السلام کا مقدمہ کیا ہوگا؟ علی ولی اللہ۔ شہزادی کا مقدمہ کیا ہوگا؟ علی ولی اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقدمہ کیا ہوگا؟ علی ولی اللہ۔ کریم کربلا کا مقدمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی روزے، ادھر بھی روزے، ادھر بھی قرآن کی تلاوت، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی محمد رسول اللہ، ادھر بھی محمد رسول اللہ۔ کریم کربلا کا مقدمہ ہے علی ولی اللہ، اور 14 معصومین میں سے 13 کا مقدمہ علی ولی اللہ ہوگا۔ ہمارے ہر امام کو زہر ملا ہے تو علی ولی اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے جتنا رش کر لیں اپنی قسمتوں پہ وہ کم ہے۔ جس کا امام کامل ہے اس کا ایمان کامل ہے، جس کا امام کامل ہے اس کا ہی ایمان کامل ہے۔ تو اس لیے یہ شکر کی منزل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قیامت دالوے دن جو سزا آئے گی وہ آئے گی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اس دن جس نے زید کو امام مانا وہ زید کے پیچھے، جس نے پتھر کو امام مانا وہ پتھر کے پیچھے، جس نے جس کو امام مانا وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا۔ میں کہتی ہوں جتنا رش کریں اپنی قسمتوں پہ کم ہے۔ جس قطار میں 12 ہوں گے، جس کے پیچھے آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، اسی قطار میں آپ جیے، اسی قطار میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنے امام کے پیچھے آئے گا، پھر جتنا رش کریں اپنی قسمتوں پر وہ کم ہے کہ ایسے امام، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب بھی مجلس سے جایا کرے اس کا شکر ادا کیا کرے۔ کہاں ہم گناہ گار، کہاں یہ ذکر جو آپ ذکر میں بیٹھتے ہیں، یہ اللہ اور میرے کریم حسین کا وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا حسین تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ تو جیسا ہمارے امام نے ذکر کیا ایسا کوئی ذکر نہیں کر سکا۔ تو آج یہ جو ہم تیاری کر رہے ہیں نا، اصل میں یہ صرف ہم اپنے امام کے منتظر نہیں ہیں، ہم 14 کے انتقام کے، کیونکہ 14واں تو خود منتقم ہے، 13 آئمہ کے۔ آج تبوت ہے نا، آج تبوت ہے تو ہم سب مل کے اپنے امام کو صدا۔ اور دیکھیں اگر آپ کو نہیں یاد رہا نا، آپ کو نہیں یاد رہا، ایک دن گزر گیا آپ کو یاد نہیں رہا، نہ اپنے امام کو یاد کیا، نہ عہد کیا، نہ اپنے انتظار کیا، نہ کوئی تیاری کی، نہ گفتگو کی، اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں رکھا، لیکن کم از کم اگر آپ مجلس میں آنے لگے نا، آپ کو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم نے جب بھی اپنے امام کو اللہ جل کہنا ہے تو کم از کم پہ وہ کریم ہے، نہیں یاد رہا معافی مانگے کہ مولا اب تو ہم نے آپ کو اللہ جل کہنا ہے، مولا ہمیں معاف کریں، ہمیں اپنے منتظر میں شمار فرمائیں، ہم نے آپ کے انتظار کرنے والوں میں شمار، مولا ہمارے عہد کو قبول کریں کہ جب آپ انتقام شروع ہو تو مولا ہمیں بھی ان میں شمار فرمائیں۔ یہ چھوٹا سا عہد کر لیں پھر اللہ جل کہیں، ورنہ آپ خود گھر جا کے سوچئے گا یہ ہمارا اللہ جل کہنا کیسا اللہ جل ہے۔ مولا ہم نے آپ کو یاد ہی نہیں کیا، مولا آپ کا ہم نے انتظار ہی نہیں کیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مولا آ جائیں آ جائیں، اس لیے وہ کریم ہے مولا۔ اور مولا نے کسی امام نے اپنی ریت سے یہ وعدے نہیں کیے، ہمارے امام نے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا ظہور ہوگا تم سوچا کرتے تھے کہ موسیٰ کس طرح عصا سے سانپ بناتا تھا، جو جناب موسیٰ اپنے عصا سے کام لیتے تھے میں وہی معجزے تم میں پیدا کر دوں گا۔ تم سوچا کرتے تھے جناب عیسیٰ کس طرح مٹی اور پانی سے پرندہ بنا کے اڑاتے تھے، میں وہی معجزے تم میں پیدا کر دوں گا۔ آج ہم سوچتے ہیں کربلا جانا ہے، کس طرح
याद रहो किस तरह मौला के पास हो। लेकिन जब हमारे मौला आएंगे इस तरह मौजज़ात पैदा अपनी रैयत में करेंगे कि करबला जाने वाला आंखें बंद करेगा, नीयत करेगा, करबला पहुंचेगा। ये हमारे इमाम के वादे हैं कि मैं तुम में ये सारे मौजज़े पैदा कर दूंगा। तो फिर हमारा क्या हक है कि हम इस दुनिया में खोए रहें या अपने इमाम को अल अजल कहें। अपने इमाम को अल अजल कहने से पहले हमें अहद करना होगा, हमें तैयारी करनी है, हमें इंतज़ार करना है। और देखें हमारे मुंतज़र इमाम कौन है? मुंतज़र। हम कौन है? मुंतज़िर। हम मुंतज़िर हैं ना, हमारे इमाम है मुंतज़र। बस छोटी सी बात करके वक्त ख़त्म हो रहा है कि देखें जितना बड़ा मुंतज़र हो ना उतनी बड़ी तैयारी। मिसाल दे रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। मिसाल के तौर पे किसी ने एक छोटे से बंदे को, मिसाल मेरे जैसे छोटे से बंदे को घर में बुलाया है, मेरा इंतज़ार हो रहा है, यानी मुंतज़र छोटा सा है तो तैयारी भी छोटी सी होगी। कोई बात नहीं, ये भी कर लें, कोई नहीं, खाली चाय भी हो जाएगी तो गुजारा हो जाएगा। मिसाल दे रही हूँ। लेकिन अगर मुंतज़र कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई सदर है तो फिर हमारी तैयारी भी उतनी बड़ी होगी और उससे पूछा जाएगा ये चीज़ उनको पसंद है, ये पसंद है। और अगर मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ रहा है और उसने बता दिया है कि मैं गोश्त खाता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं, आप उसके सामने सारा गोश्त रख दें तो क्या मुंतज़र आपसे राज़ी होगा कि मुझे हर वक्त कहते हैं आओ 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 और मैं अब आया हूँ तो सारी नापसंदीदा चीज़ें। हमारे मुंतज़र कोई छोटे नहीं, 18,000 आलमीन के इमाम हैं। वो कायम आले मोहम्मद है जो 14 का फ़ख्र है, हमारे वो मुंतज़र। तो फिर हमारी तैयारी कितनी बड़ी होनी चाहिए। जी आज हमारे बहुत ही मज़लूम इमाम का तबूत है तो सब दुआ मांगे, एक मरतबा अपनी हाजात मांगे, इनका सदका ही हमें लेना है। लेकिन मेरी अपनी बहनों से इल्तिजा है कि एक मरतबा ज़रूर अपने इमाम के ज़हूर की ताजील और साथ अपने लिए ये ज़रूर दुआ मांगे कि ए करीम अल्लाह इस मज़लूम इमाम के सदक़े में, ये हमारे इमाम ने जो जंजीरें पहनी हैं, हमारे इमाम पे जो जुल्म हुए हैं, हम भी इनके इंतकाम में शामिल हों और हमें तौफीक अता फरमा। हम रोज़ अपने इमाम से अहद करें, अपने इमाम का इंतज़ार करें। यकीन माने ये मिंबर पे मेरा हाथ है, मैं अहमद हाउस पढ़ रही थी तो उधर जब मैंने अशरे के दौरान बात की ना कि आप मौला से गुफ्तगू किया करें, तो मेरी एक बहन है, उन्होंने, नाम भी उनका नबीला है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक मुश्किल थी जो सिर्फ कोई कह रही मैंने अमल नहीं किया, सिर्फ अपने इमाम से गुफ्तगू, सिर्फ इमाम से गुफ्तगू मैं रोज़ करती थी जिसकी वजह से मेरी मुश्किल हल हो गई। ज़्यादा नहीं, चंद मिनट, कोई मसला हो ना, हम मन्नतें उठाते हैं वो ज़रूर उठाएं, लेकिन जितनी भी बड़ी मुश्किल हो ना, तन्हाई में बैठ के बावज़ू हो के अपने इमाम से गुफ्तगू करें। मेरे इमाम का वादा है तुम मुझसे गुफ्तगू करोगे, मैं तुम्हारी सरगोशियों को सुनूंगा। इसलिए हर वक्त आप अपने इमाम की नज़रों के पहले में हैं। ज़रूर अपने बच्चों से पूछा करें कि क्या आपने आज के दिन मौला का इंतज़ार किया है, आज मौला के साथ अहद किया है। जितना वो अहद करेंगे ना वो वालिदैन को सवाब जाएगा। अगर माँ पूछेगी नहीं, माँ जिन तक नहीं पैगाम पहुँचा नहीं, लेकिन अब जब आप तक पैगाम जिस बहन तक पहुँच गया है कि रज्जत हमने लौट के जाना है, हम तैयार हैं, अपने आप को तैयार रखें। मौला फरमाते हैं तुम तैयारी रखो, फिर बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें बुलाना जो है तुम्हारे इमाम का काम है कि मौला हमारे इस मज़लूम इमाम का जब इंतकाम शुरू हो तो हमें मुंतकिम के साथ इंतकाम लेने में शुमार फरमा। मौला के मुंतज़रीन में हमें शुमार फरमा, मौला के नासरीन में हमें शुमार फरमा। क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना मेरी शहज़ादी तौफीक दे कि जहन्नम की आग की इतनी औकात है कि उन आँखों को जला सके जिनको मेरी शहज़ादी मेरे करीम हुसैन की माँ दुआ दे के जाएँ। मेरी शहज़ादी इरशाद फरमाती है रोज़े महशर एक ऐलान होगा, ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो
کہ سیدہ کونین کی سواری آ رہی ہے، میری شہزادی جنت کے باہر کھڑی ہوں گی، ہاتھوں کو بلند کریں گی، دعا فرمائیں گی، الہی وسعی یدی سمتنی فاطمہ وفتمت بمن تولانی وذریت من النار ووعد الحق وانت لا تخلف المیعاد صدقتی یا فاطمہ انی سمیتو کے فاطمہ وفتمت بمن تولانی وذریت من النار ووعد الحق وانت لا تخلف المیعاد صدقتی یا فاطمہ انی سمیتو کے فاطمہ وفتمت بمن تولانی وذریت من النار ووعد الحق وانت لا تخلف المیعاد۔ میرے اللہ کیا ارشاد میری شہزادی فرمائیں گی، اے میرے اللہ، اے میرے سردار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، میری ذریت سے محبت کرے گا، تو انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر چکا ہے۔ تیرا وعدہ حق ہوتا ہے اور تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، تو صدا کیا آئے گی، صدقتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو نے سچ کہا، میں نے ہی تیرا نام فاطمہ رکھا اور میں نے وعدہ کیا تھا جو تجھ سے تیری ذریت سے محبت کرے گا میں اس سے جہنم کی آگ سے آزاد کر چکا ہوں۔ ووعد الحق وَأَنَا لَا أُخْلِفُ الْمِعَادَ، میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں اور میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو میری شہزادی فرماتی ہیں، حسین کو رونے والوں یہ سوچنا بھی نہ، حسین کی ماں اکیلی جنت میں چلی جائے گی، میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ او میرے اللہ، جب تک میرے حسین کو رونے والا ایک ایک جنت میں نہ جائے، تو یہ پتا میں کس طرح جاؤں، نہ انہوں نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ بسم اللہ، جس نے ہائے کیا ہے شہزادی اس سے راضی ہو کے جائے۔ میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں، حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اجرک من اللہ۔ میری شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ عزاداران حسین، میں جب بھی مصائب پڑھوں نا، میں ان الفاظ سے شروع کرتی ہوں، کہنا نہیں تھا، زبان پہ بات آ گئی ہے تو نہیں روکتی۔ کئی سال پہلے اس منبر پہ میرا ہاتھ ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا، ایک مقام پہ میں مجلس پڑھی ہوں، میرے سامنے جتنی میں مستورات کہوں گی وہ بیٹھی ہے نا، میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس منبر پہ ہاتھ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ چادروں میں پہرن ڈھکے ہوئے، صرف گریے کی آواز بلند تھی۔ جب میری آنکھ کھلی، میرے ہونٹوں پر جو الفاظ تھے، میں نے وعدہ کیا، شہزادی جب تک نوکری دوں گی یہ پیغام آپ کی کنیزوں تک پہنچاتی رہوں گی۔ میری زبان پر یہ الفاظ تھے، حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ماں شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس لیے دست بدستہ کہتی ہوں، غیروں کی طرح نہ رویا کرو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں اجرک من اللہ۔ عزاداران حسین، آج جو جنازہ ہے نا، یہ بڑا زخمی جنازہ ہے۔ 40 سال خون روئے، ہم کیا روئیں گے؟ 40 سال خون روئے تو کیا فرمایا بابا جو رونے کا حق تھا، بابا وہ سجاد ادا نہ کر سکا۔ عزاداران حسین، میرے مولا کی زیارت میں جملے ہیں، سلام اس پر جو کئی مرتبہ ذبح ہوا، جو بازاروں میں ذبح ہوا، جو درباروں میں ذبح ہوا۔ بسم اللہ، جس نے ہائے کی ہے جناب سیدہ، میں اکثر کہتی ہوں یہ مولا کا گھر ہے نا، مولا کے گھر میں مولا کے بیٹے کا جنازہ ہے، روتا ہر کوئی ہے، ہائے اس کے منہ سے نکلتی ہے جس کے سینے میں کوئی درد ہو، اجرک من اللہ۔ عزاداران حسین، ایک دفعہ دیکھا، بابا کے سر کو دیکھا، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابتا۔ جب مولا نے آنکھیں کھولی، فرمایا بابا تیرا ضرب آسان ہے، بابا علی اکبر کی برچی آسان ہے، بابا سجا کئی بار ذبح ہوا۔ جب میری 4 سال کی بہن مجھے رخسار دکھاتی، بابا جب شمر میرے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا، بابا سجاد ذبح، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ عزاداران حسین، میری مولا کی زیارت میں ہے، سلام اس امام پر جس کا گوشت بازاروں میں بکھرتا رہا۔ جو رب مجھ سے سوال کرے،
अजरुक मिनल्लाह ये किस तरह बिखरता रहा, मुझे माफ़ करना, मैं छुपा नहीं सकती। मेरे मौला के गले में जो तोक था उसके अंदर बर्छियाँ लगी हुई थी, उसके अंदर लोहे के कील लगे हुए थे। मौला इधर गर्दन मोड़ते, इधर से गर्दन जख्मी होती, इधर मोड़ते, इधर से जख्मी। अजरुक मिनल्लाह। इसीलिए 4 साल की बहन शाम के बाजार में शाम की औरतों से कहा कोई थोड़ा सा कपड़ा है तो मुझे दो। एक औरत ने पूछा, कहा मेरे भाई की गर्दन जख्मी है, गर्दन के अंदर जब बर्छियां लगे खून निकलता है, मैं कपड़े को गर्दन। अजरुक मिनल्लाह। बीबी हाफ का पुरसाद कबूल फरमाए। जो मातम करके रो रही हो शहजादी आज से राजी हो के जाए। अज़ादारा ने हुसैन, ये वो मेरे मजलूम इमाम है, खून सोए ना 40 साल खून रोए, मिंबर की ज़मानत है, किसी से पूछ ले कब खून रोए, पहला आंसू कब गिरा। शामे गरीबा पहली मर्तबा फूफी को बगैर चादर नमाज पढ़ते देखा, मेरा मौला खून नहीं रोया। बाबा की लाश को बेकफन छोड़ के चले, खून नहीं रोए। 36 बाजारों से गुजरे फूफियों के साथ, मेरे मौला खून नहीं रोए। कूफा में खून नहीं रोए। खून कब रोए, जब शाम के दरवाजे के बाहर 15 जाने ऊंट पर मेरी शहजादी ने सुनी। अजरुक मिनल्लाह। 15 जाने ऊंट पर मेरी शहजादी ने सुनी, मेरे मौला खून नहीं रोए। खून कब रोए, मेरे मौला ने एक सिपाही को बुलाया, फरमाया हमें कब दाखिल करोगे। उस लईन ने कहा कैदी खामोश, अभी रश नहीं हुआ, अभी भीड़ नहीं बनी, अभी शादियाने बजेंगे, अभी रोशनियाँ। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है। बीबी आपके पुरसे को कबूल फरमाएं। जो हाय करके पुरसा दे रही हो शहजादी आप से राजी हो के जाए। मेरे मौला को जब उसने ये कहा अभी भी खून का आंसू नहीं गिरे, खून का आंसू जिगर पता है कब फटा, जब एक पर्ची बाहर आई और शाम का दरवाजा खुला, पर्ची पे लिखा था सारा सफर ज़ैनब ने ऊंट पे किया है, अब बाजार में पैदल आए। जब शाम का दरवाजा खुला, शराबियों का शादियाने बज रहे थे, पहला आंसू जिगर फट गया जब बीबी ने देखा सज्जाद की आंखों में खून, ऊंट से नीचे गिरी। ना रो ओ मेरा को अजरुक मिनल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बीबी आपके पुरसे को यही हक है, यही हक है, उनके हाथों को पकड़ ले, मेरी बीबी उनसे राजी हो के जाए, यही हक है हाय करके पुरसा देने का। जब देखा सज्जाद की आंखों में खून भरा है, ऊंट से ऐसे नीचे आई जैसे मौला अब्बा बगैर बाजुओं के आए। का सज्जाद ना रो, ओ मैं बाजार में जाऊंगी, ओ मैं पत्थर खाऊंगी, अब आंखों से खून है, पत्थरों की बारे गरम पानी फेंका गया। सज्जाद ने रो के कहा बाबा अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। बस आ गई आखिरी मंजिल पे। यही वजह है जब आए मदीना खून पर नालों से रोते थे। इब्ने मंजर ने कहा मौला इतना खून ना रोया करे। कहा तूने इंसाफ नहीं किया, मुझे बता अगर कोई बंदा गैरतमंद शराबी के दरबार में उसकी फुफिया साथ हो उसका क्या हक है। का मौला उसका हक है वो उधर ही मर जाए। का सज्जाद का हक था सज्जाद शाम में मर जाता। अजरुक मिनल्लाह। बीबी आपके पास आ गई आखिरी मंजिल। जब जहर मिला है ना, मेरे मौला को जहर मिला, मेरे मौला तड़पने लगे, मुंह से खून आने लगा, नाखूनों से खून आने लगा। मेरे बाकिर मौला ने कहा बाकिर बिस्तर निकाल ले, और मैं उस बाबा का बेटा हूँ जो प्यासा गया। बाकिर तू खुशकिस्मत है, बाबा का जनाजा उठाएगा। मेरे बाबा की लाश के 9 टुकड़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यही हक है, यही हक है। पुरसे कहा जब आखिरी पता है कैसे मौला गए,
کہا باقر میں آج نہیں جا رہا، میں اس دن مر گیا تھا، باقر میرے دل میں زخم ہے۔ آخری بات جو مولا نے کی، کہا باقر بتاؤ میں کس دن مر گیا تھا؟ کہا شام کا دربار تھا، 900 کرسی لگی تھی، یزید نے پوچھا زینب کون ہے؟ شمر اٹھا، اس نے اشارہ کہا یہ ہے زینب۔ ہائے سارے درباری ہائے میری پھوپھی کو دیکھنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے 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 شام